अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉन्टेड स्टोरीज़। तमाम न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं एक नौजवान लड़की का वाक़या। इसने चंद घंटे जिन्नात के साथ गुजारे थे। सारे घर वाले तैयार होकर फुप्पो के यहाँ जा रहे थे। इनके बड़े बेटे हारिस की आज बारात थी। तानिया सबको हसरत से देख रही थी क्योंकि वो नहीं जा रही थी। कल उसका पेपर था। एक अरसे के बाद करीबी रिश्तेदारों में शादी निकली थी, मगर केमिस्ट्री का मुश्किल पेपर इसके असाब पर सवार था। फिर वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। इसके मुस्तकबिल का दारोमदार इन्हीं इम्तिहानात पर था। वो इंटर के पेपर दे रही थी। इसे बेहतरीन पोजीशन लेनी थी। मैट्रिक में उसका ग्रेड ए था। फर्स्ट ईयर में इसकी परसेंटेज इसकी तवक्को के मुताबिक 90% थी। वो इंटर के इम्तिहानात में जान तोड़ मेहनत कर रही थी। तकरीबन 10:30 का वक्त होगा जब इसकी अम्मी नासिरा बेगम ने इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो मुस्कुराते हुए बोली, तानिया, हम लोग जा रहे हैं। मैंने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया है, और हाँ, ऑरेंज जूस भी फ्रिज से निकाल लेना। फ्रूट्स भी वहीं रखे हैं, लाजमी ले लेना। ऐसा ना हो हम वापस आएँ और सब यूं ही रखा हो। वो इसका गाल प्यार से थपथपाते हुए कह रही थी। नो प्रॉब्लम मम्मा, आप लोग जाएं बेफिक्र होकर, मैं खाना खा लूँगी, तानिया ने कहा। अच्छा आपी, अल्लाह हाफिज़। चमकती धमकती ताबिंदा भी कमरे से निकल आई थी। वो सब जॉर्जेट के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम रह लोगी ना अकेले, डरोगी तो नहीं? मम्मा ने पलट कर कदरे फ़िक्रमंदी से पूछा। अपना घर है मम्मा, फिर डर किस बात का? आप लोग बेफिक्र होकर जाएं, इसने मुतमईन अंदाज में कहा। पप्पा ने भी इसके सर पे हाथ फेरा। अली भाई, नरगिस भाभी, इनके दोनों बच्चे अलियान और मलाइका के अलावा ताबिंदा ने इस पर अलविदाई नज़र डाली। इसने मुस्कुराते चेहरे के साथ सबको खुदा हाफिज़ कहा, बैरूनी गेट बंद किया और अंदर आ गई। फिर इसने मुँह हाथ धोया। कुछ भूख का एहसास था, लिहाजा वो डाइनिंग टेबल पे आ गई, जहाँ इसकी पसंदीदा डिश हरी मिर्च का भुना हुआ कीमा मौजूद था। ये इसकी मम्मा की बड़ी प्यारी आदत थी कि इम्तिहानात के दौरान बच्चों की पसंदीदा डिशेस तैयार करती थी। इसने दिल में मम्मा को थैंक्स कहा और खाना खाने लगी। घर में हर सू सन्नाटे का राज था। थोड़ी सी वहशत हो रही थी। वो कभी यूँ तन्हा नहीं रही थी। कहने को तो इसने अकेला रहने का कह दिया था, लेकिन अब दिल में खौफ सा महसूस हो रहा था। उफ, घर वालों के बगैर मैं इतना लंबा टाइम कैसे गुजारूंगी? वो सोचे जा रही थी। इसने जल्दी जल्दी जैसे तैसे खाना खाया। अभी वो हॉटपॉट बंद करके हाथ धोने के इरादे से उठ ही रही थी कि लाइट चली गई। इसका दम खुशक होने लगा। आंखें मारे खौफ के फैलने लगी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हर सू खामोशी और तारीकी ने पर फैला रखे थे। वो हिम्मत करके बाहर की तरफ आई। चाँद की आखिरी तारीखें थीं, लिहाजा आसमान पर भी चाँद नज़र नहीं आ रहा था। अलबत्ता सितारों की झिलमिलाहट ने आसमान हसीन लग रहा था। अकेलेपन, अंधेरे और खामोशी से वो खौफज़दा हो रही थी और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त कर रही थी। यकायक मेन गेट ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ें आने लगीं। वो पूरी जान से काँप गई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो बड़बड़ा रही थी और गेट पूरी कुव्वत से पीटा जा रहा था। कौन? इसने डरते डरते पूछा। दरवाज़ा खोला। तानिया, हम सब वापस आ गए हैं। मम्मा की आवाज़ सुनकर इसकी जान में जान आई। इसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर तमाम घर वाले मौजूद थे। वो एकदम ही खुश हो गई। सब लोग अंदर आ गए। उसी वक्त लाइट भी आ गई। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबके अंदर जाने के बाद गेट बंद करते हुए बाहर झांका तो पूरे इलाके को तारीकी में डूबा हुआ पाया। ओह, सिर्फ हमारी लाइट आई है, इसने सर झटक के सोचा और गेट लॉक कर दिया। सब घर वाले लाउंज में बैठ गए। अब डरो तो मत, पापा ने प्यार से पूछा। अब डर तो नहीं लग रहा? नहीं पापा, वो आप लोग शादी में नहीं गए? वो बोली। चले जाएंगे, अब तुम सुकून से अपनी पढ़ाई कर लो, मम्मा बोली। चाय पियोगी आपी? ताबिंदा ने कहा। तानिया इसकी ऑफ़र पर एकदम ही खुश हो गई। हाँ पिला दो, आखिर जाग कर पढ़ना भी तो है, तानिया ने कहा। मैं लाती हूँ। ताबिंदा चाय बनाने किचन में चली गई और तानिया अपने नोट्स वगैरह उठा लाई। अचानक ही अली भाई के इसके बराबर वाले सोफ़े पर आ बैठे। चलो तानिया, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताए देता हूँ, अली भाई ने गहरी संजीदगी से कहा।
تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ علی بھائی جن سے وہ التجائیں کر کر کے تھک جاتی تھی کہ بھائی اسٹڈی میں میری ہیلپ کر دیں، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس کی ہیلپ کی ہو، اور آج خود اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ وہ خوش ہو گئی۔ علی بھائی نے چند لمحوں میں اہم سوالات پر نہ صرف نشانات لگائے بلکہ اسے اتنے آسان طریقے سے سمجھایا کہ سب کچھ زبانی یاد ہو گیا۔ اتنے میں تابندہ ایک کپ چائے لے آئی۔ تابندہ، علی بھائی، بھابھی، مما، پاپا سب چائے کے شوقین تھے۔ تابندہ، صرف ایک کپ، تم لوگ چائے نہیں پیو گے؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ہم سب کو جانا ہے، تابندہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تانیہ خاموش ہو گئی۔ علی بھائی اسے دیر تک سمجھاتے رہے۔ اس نے چائے کا سپ لیا۔ چائے بہت لذیذ تھی، مزہ دے گئی تھی۔ وہ سارا وقت پڑھتی رہتی تھی، اتنا کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہ رہا۔ یکا یک اس کی نظر سامنے والے کلاک پر پڑی۔ 2:45 بج رہے تھے۔ سب گھر والے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ لوگ جائیں گے نہیں؟ تانیہ نے حیرت سے کہا۔ چلے جائیں گے، تم اچھی طرح پڑھ لو، مما بولی۔ وہ دوبارہ نوٹس پر جھک گئی۔ اسی لمحے کال بیل ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے مین گیٹ دیکھا۔ جاؤ تانیہ، دیکھو تو ذرا، پاپا بولے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ جب بھی کال بیل ہوتی پاپا خود جاتے تھے۔ آج کل حالات اچھے نہ تھے اور اتنی رات گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ گیٹ تانیہ دیکھ لے۔ وہ حیرت کے تاثرات لیے اٹھی، برآمدہ اور صحن عبور کیا اور گیٹ پر پہنچی۔ پھر اندر سے پوچھا، کون ہے؟ کھولو بیٹے، ہم لوگ ہیں، پاپا کی آواز باہر سے آئی۔ وہ چونک اٹھی اور اس نے پلٹ کر لاؤنج میں دیکھا جہاں گھر کے سارے افراد کو وہ ابھی چھوڑ کر آئی تھی، مگر اب وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ مارے خوف کے دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ لاؤنج میں ابھی تو سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ باہر کون لوگ ہیں؟ وہ حیرانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ تبھی علی بھائی کی کسیلی آواز اسے سنائی دی۔ کیا ہوا تانیہ؟ دروازہ کھولو، کیا پوری رات ہمیں یہیں کھڑا رہنا پڑے گا؟ اس نے ہمت کر کے گیٹ کھول دیا، لیکن باہر سب گھر والوں کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ وہ سمجھے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئی ہے۔ شاید بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، بھائی نے کہا۔ مما، بھابھی اور تابندہ اسے اٹھائے ہما کے کمرے تک لے آئے۔ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے گئیں تو وہ تھوڑی دیر میں ہی ہوش میں آ گئی۔ کیسی ہو تانیہ؟ مما بولی۔ تانیہ آنکھیں پھاڑے مما اور دیگر لوگوں کو دیکھتی رہی۔ آپ لوگ تو جانے کے کچھ ہی دیر بعد آ گئے تھے۔ نہیں، ہم تو ابھی ابھی آئے ہیں، علی بھائی نے کہا۔ آپ تو مجھے پڑھاتے رہے تھے، تانیہ نے حیرت سے کہا۔ میں اور تمہیں پڑھا رہا تھا، علی نے کہا لگایا۔ بھابھی بھی ہنس پڑی۔ ہم سب شادی میں گئے ہوئے تھے اور ابھی ابھی پپو کے گھر سے آ رہے ہیں، تابندہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن تابی، تم نے تو مجھے چائے بھی بنا کے پلائی تھی، تانیہ نے جھٹ کہا اور ایسی نظروں سے تابندہ کو دیکھا جیسے اس نے تابندہ کی چوری پکڑ لی ہو۔ اسی لمحے پاپا نے ہاتھ کے اشارے سے تابی کو بولنے سے منع کر دیا۔ پھر بولے، ہاں بھائی تابی، چائے پلائی تو تھی تم نے، بھول گئی؟ ہاں پاپا، میں تو بالکل بھول گئی تھی، تابندہ گڑ بڑا کر بولی۔ پھر پاپا علی کو کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئے۔ لگتا ہے تانیہ کے ساتھ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، جو وہ کہتی ہے ہم مان لیتے ہیں۔ یہ بات فرداً تمام گھر والوں کو بتا دیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے کیا بات ہے۔ اوکے، علی نے کہا، اور پھر سب تانیہ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ گھر والے یکے بعد سونے چلے گئے، لیکن تانیہ کا ذہن الجھن کا شکار رہا۔ اگر گھر والے لاؤنج میں تھے تو کال بیل کس نے بجائی؟ اسی ادھیڑ بن میں اسے نیند آ گئی۔ دوسری طرف تانیہ کے پاپا احمد کمال بھی گہری سوچ میں گم تھے۔ تانیہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی صداقت ظاہر کر رہی تھیں، لیکن بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ سوچوں کے سمندر میں وہ کتنی ہی دیر تک غوطہ زن رہے۔ ناصرہ بیگم بھی کچھ پریشان تھی، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ اسی عالم پریشانی میں احمد کمال کو نیند آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک بزرگ کچھ لوگوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔
احمد کمال تسبیح پوری کر کے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ ان بزرگ ہستی کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ لیے ان سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ احمد کمال نے بھی بڑے خلوص کے ساتھ نہ صرف ان سے بلکہ ان کے ساتھ آنے والے سب ہی افراد سے ہاتھ ملایا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ مدھم اور بھینی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں، بزرگ نے کہا۔ رات آپ لوگ گئے ہوئے تھے۔ تانیہ بی بی کو تنہائی سے پہلے ہی خوف آ رہا تھا۔ بعد میں لائٹ الگ چلی گئی تھی۔ ہم لوگ آپ سے بہت خوش ہیں کیونکہ آپ سب صوم و صلات کے پابند ہیں اور گھر بھی صاف و شفاف رکھتے ہیں، لہٰذا آپ سب کی غیر موجودگی میں ہم نے آپ سب کے روپ اختیار کیے اور تانیہ بی بی کے پاس آ گئے۔ صرف اتنی سی بات ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بزرگ نے وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ احمد کمال حیرت سے سن رہے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہمارا تعلق قوم اجنا سے ہے، بزرگ نے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بچی کا خیال رکھا، احمد کمال نے محبت آمیز لہجے میں کہا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات؟ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ ہاں، اس بات کا کسی نے ذکر مت کیجیے گا، بزرگ نے کہا، پھر اجازت طلب کی اور وہ سب کے سب لمحے میں سامنے بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ اسی وقت احمد کمال کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں وہی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا یہ خواب انہیں ساری حقیقت سمجھا گیا تھا۔ اگلی صبح تانیہ کا کیمسٹری کا پیپر تھا۔ وہ سب سے دعائیں لے کر پیپر دینے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد احمد کمال نے صرف ناصرہ بیگم کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بھی سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ کمرہ امتحانات میں کیمسٹری کا پیپر تقسیم ہوا۔ تانیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رات علی بھائی نے جن سوالات کی اور نوٹس میں موجود مواد کی نشاندہی کی تھی وہی سب کچھ پیپر میں تھا۔ اس کا پیپر بڑا زبردست ہوا۔ اس سبجیکٹ کو وہ بہت مشکل سمجھتی تھی، لیکن یہی سبجیکٹ اس کی کامیابی کا راستہ بنا۔ اس نے کیمسٹری میں بہترین نمبر لیے اور سال بسال کامیابی کے مدارج طے کرتی رہی۔ اس نے کیمسٹری میں MSc کیا اور ایک کالج میں کیمسٹری کی لیکچرار بن گئی۔ وہ آج ایک قابل لیکچرار ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اس واقعے کو یاد کرتی ہے کیونکہ اس کے پاپا نے اسے بھی اصل بات بتا دی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس نے چند گھنٹے جنات کے ساتھ گزارے تھے تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، خاص کر تابندہ کا چائے پلانے والا